کے زمانے پہ چھا گئی زینب حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زینب جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زینب حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا ہے قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا ہے ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب اسیر ہو گئی در در پھری زمانے میں اسیر ہو گئی در در پھری زمانے میں حسینیت کو مگر
जगमगा गई ज़ैनब हुसैनियत को मगर जगमगा गई ज़ैनब हुसैन बन के ज़माने पे छा गई ज़ैनब ज़बाने तेरे से कूफा हिला गई ज़ैनब ज़बाने तेरे से कूफा हिला गई ज़ैनब हुसैन बन के ज़माने पे छा गई ज़ैनब सईद भाई का गम बांटने को मक़तल में सईद भाई का गम बांटने को मक़तल में जवाब दीजिए कि लाशे पे आ गई ज़ैनब जवाब दीजिए कि लाशे पे आ गई ज़ैनब हुसैन बन के ज़माने पे छा गई ज़ैनब ज़बाने तेरे से कूफा हिला गई ज़ैनब शहीदा की रोशनी हमसे आए शहीदा की रोशनी ज़ैनब हुसैनियत के चरागों की रोशनी ज़ैनब ज़ायक़ूने शहीदा की दिलकशी ज़ैनब किया बुराहों में बर्ताव कलमा गोयों ने किया
یتینا نواسی رسول کی زینب ذرائع خون شہیدہ دلکشی زینب عزائے شام زندگی تمام ہوئی عزائے شام زندگی تمام ہوئی نہ اپنے آن محمد کو رو سکی زینب نہ اپنے آن محمد کو رو سکی زینب کسی نے مارا جو پتھر تو چپ رہی لیکن کسی نے مارا جو پتھر تو چپ رہی لیکن کہا جو باغی کسی نے تو رو پڑی زینب ذرائع خون شہیدہ دلکشی زینب حسینیت کے چراغوں کی روشنی زینب فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وجلالتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین اما بعد فقد قال
تبارك الله تعالى في قرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صلوات احباب کرم، صاحبان ایمانی، عزاداران سید الشہداء، شیعہ نے حیدر کرار، میرے معزز سامع حضرات، اس عشرے مجالس کی آج تیسری مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جس انداز سے بیٹھے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کرونا کال پھر سے واپس آ گیا ہے. تو جو چلا گیا ہے خدا کے واسطے اسے واپس نہ بلائیے، تھوڑا تھوڑا سا قریب بجائیے. یہ تھوڑا تھوڑا گیس ایسا لگتا ہے کہ پھر سے آڈر ہو گیا ہے کہ گیس سے بیٹھیے، قریب ہو کے نہ بیٹھیے. تو گزارش یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا جو پیچھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، انہیں بھی پیچھے رہنے والوں کو کا انتظار کیا گیا تھا بدین کے میدان میں، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا آگے تشریف لیا. میں بھی ان کا انتظار کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. محترم، بات شروع کرتا ہوں کہ میں نے جو آیت کریمہ مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، عظمت قرآن اور عظمت اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے. آج آپ کے سامنے جو گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں خدا بند عالم نے جن چیزوں کو بھی اہمیت دی ہے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی تاریخ ضرور ہے. آیا وہ کعبہ جس پر پوری دنیا جان دیتی ہے، قربان ہوتی ہے، صدقہ اتارتی ہے، آیا اس کعبے کی تاریخ ہے کیا؟ تو کعبے کی تاریخ کون بتائے گا؟ ہم بتائیں گے، آپ بتائیں گے، یا صحابی بتائیں گے؟ کون بتائے گا؟ کہا صاحب کمال کر رہے ہیں، کعبہ مکان ہے اور مکان کی تاریخ باہر والا نہیں بتائے گا، مکان میں رہنے والا بتائے گا. کیونکہ کعبہ ہے بیت. اب باہر والے نہیں بتائیں گے کہ بیت کیا ہے، اہل بیت بتائیں گے کہ بیت کیا ہے. صلوات جناب محمد علیہ. تو باہر والے نہیں بتائیں گے کہ بیت کیا ہے، اہل بیت بتائیں گے کہ بیت کیا ہے. تو خلقت کائنات سے پہلے نہ ہوا، نہ فضا، نہ چرند، نہ پرند، نہ دریا، نہ پہاڑ، نہ زمین، نہ سمندر، نہ آسمان، نہ جنات، کچھ نہیں. لیکن اس کی مشیت میں گزرا کہ اس تخلیق کے سلسلے کو اور آگے بڑھایا جائے، اس تخلیق کے سلسلے کو اور آگے بڑھایا جائے. تو ایک مرتبہ اس نے پہاڑوں کو خلق کیا. پانی کو سب سے پہلے کیا کہا کہ خلقت الخلق، اس کی مشیت میں گزرا کس تخلیق کے سلسلے کو اور آگے بڑھایا جائے. خلقت الخلق، اس نے مخلوق کو خلق کیا جس میں 13 نور اور تھے. یہ 14 انوار محیط ابدیت، جو ہمارے یہاں 14 معصومین کہلائے، یہ 14 انوار محیط ابدیت ہوئے. اب یہ سنا رہے ہیں، وہ سن رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ حمد کر رہے ہیں، وہ حمد سن رہا ہے. اب یہ سلسلہ کب تک چلا یہ بتانا تو مشکل ہے. مشکل اس لیے ہے کہ اگر وقت ہوتا تو بتایا جاتا، لمحے ہوتے تو بتایا جاتا، گھڑیاں ہوتی تو بتایا جاتا، ساتیں ہوتی تو بتایا جاتا. ابھی نہ وقت ہے، نہ لمحے ہیں، نہ گھڑیاں ہیں، نہ ساتیں ہیں. ابھی تو وہ ہے اور اس کی یہ مخلوق ہے جو نور کی شکل میں ہے. اب مکان کے بارے میں، بیت کے بارے میں اہل بیت کی فرد بتا رہی ہے. پھر ایک مرتبہ اس کی مشیت میں گزرا کہ اس تخلیق کے سلسلے کو اور آگے بڑھایا جائے. تو ایک مرتبہ قدرت نے پانی کو خلق کیا اور پانی کے بعد ہواؤں کو پیدا کیا اور ہواؤں کو حکم دیا کہ سمندر کے سینے میں اتر جاؤ اور اس طرح سے اترو کہ سمندر کے
ایک تہلکہ پیدا کرو، سمندر کے جمود کو متحرک کرو، تو لہذا ہوائیں سمندر کے سینے میں اترنے کے بعد سمندر کے جمود کو اس طرح متحرک کیا کہ اس سے کب بلند ہوا اور کب سے ابھرے ابخرات، ان ابخرات کی اللہ نے 7 چادریں بنائیں جنہیں 7 آسمانوں کے نام دیے، جنہیں 7 آسمانوں کے نام دیے، اور اس کے بعد اس میں فرشتوں کی پاکیزہ بستی بسا دی، اور جب بستی بسا دی تو چاند سورج ستارے کی قندیلیں لگا دی تاکہ یہ بستی جگمگا اٹھے۔ جب یہ بنا دی تو چاند سورج ستارے کی قندیلیں لگا دی تاکہ یہ بستیاں جگمگا اٹھیں، تاکہ یہ بستیاں جگمگا اٹھیں۔ اچھا، جو کب جمع ہوا تھا اس سے اٹھے ابخرات، لیکن جو کب تھا تو پروردگار نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس طرح ان پر ایسے دباؤ کے تھپیڑے ڈالو تاکہ یہ خوش بھی ہو جائیں اور تہبہ تک دب بھی جائیں۔ تو ہواؤں نے حکم خدا کے تحت ایسے تھپیڑے دیے تاکہ وہ خوش بھی ہو جائیں اور تہبہ تک دب بھی جائیں۔ تو یہ پہلا ٹکڑا سمندر کے کب سے ہواؤں نے محنت کر کے اللہ کے حکم سے بنایا، یہ پہلا ہی خطہ وہ ہے جسے مکہ کہتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ تراب سب سے پہلے بنائی گئی، اس کا بنا کعبہ۔ تو بھائی جب تراب ہے تو کوئی ابو تراب بھی ہوگا، اور ابو تراب کا مطلب ہے باپ مٹی کا۔ تو دستور دنیا کیا ہے کہ باپ پہلے ہوتا ہے، اولاد بعد میں آتی ہے۔ صلوات دے دینا محمد اس کا مطلب کعبہ پہلے ہے، باقی زمینیں ہیں سب اس کے توسل سے ہیں۔ اب اسی لیے مکے کا ایک نام ہے ام القریٰ، یعنی تمام قریوں کی ماں۔ اب جو رسول کو امی کہا جاتا ہے وہ نسبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے، ان پڑھ ہونے کی حیثیت سے نہیں کہا جاتا ہے۔ اب وہ لوگ جو رسول کو امی کہتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے گود میں انجیل پڑھی، نہیں غور کیا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے گود میں انجیل پڑھی۔ اچھا، اب یہ زمین کعبہ اب یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ وہ نہیں بتا رہا ہے کہ جس کے بننے کے بعد سب کچھ ہوا، یہ وہ بتا رہا ہے کہ جس کے سامنے یہ سب کچھ بن رہا تھا۔ پوری توجہ، تمہیدی گفتگو ہے، اگر آپ نے اسے غور سے سن لیا تو آگے کی بات آسان ہو جائے گی۔ پوری توجہ، اب یہ وہ بتا رہا ہے کہ جس کے سامنے سب کچھ بن رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو زمین بنی، یہ جو زمین ہے، اس زمین کے نیچے بھی پانی ہے اور اس کے چاروں طرف پانی ہے، لہذا پانی کے تھپیڑوں سے زمین کو قرار نہیں مل پا رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ قدرت نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور انہیں زمین کی میخ بنایا تاکہ وہ زمین کا وزن برداشت کر سکے، یعنی پانی کے تھپیڑے انہیں برداشت کر سکے۔ پہاڑوں کو خلق کیا، پیدا کیا تاکہ وہ اس کی میخ بنے، اور پانی کے تھپڑ ان کا وزن اتنا بڑھایا تاکہ پانی کا وزن انہیں ہلا نہ سکے۔ اب جب یہ زمین بن گئی، جب یہ زمین تیار ہو گئی، اب پروردگار نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ایک فرشتے کو بھیجا اور اس سے کہا جاؤ مٹی لے کے آؤ، کہاں سے؟ کہاں وہی نقطۂ کمال سے جسے میں نے کائنات کی زمین کی سبب خلقت بنایا ہے، کائنات کی زمین کا سبب خلقت بنایا ہے۔ فرشتہ آیا، آنے کے بعد چاہتا ہے کہ جوف کعبہ سے مٹی اٹھائے اور پیکر آدم کے لیے لے کر جائے۔ تو زمین نے رونا شروع کیا، چیخنا شروع کیا، چلانا شروع کیا، کہاں لے جا رہے ہو میرے جوہر کو؟ کہ اللہ اس سے کچھ بنانا چاہتا ہے۔ تو زمین نے کہا کیا خاک بنے گا اس سے؟ کہ نہیں، اللہ کچھ بنانا چاہتا ہے۔ بہرحال زمین کی رونے کا، فریاد کا اثر اس کے دل پر پڑا تو وہ فرشتہ چلا گیا۔ دوسرا فرشتہ آیا، پھر زمین روئی، چیخی، چلائی، پھر اس کا اثر ہوا، وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا، چوتھا، پھر آیا، پھر چلا گیا۔ تو اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کیا ہوا؟ مٹی لے کر نہ آئے؟ کہ زمین کا رونا نہ دیکھا گیا، زمین کا رونا نہ دیکھا گیا۔ اب آخر میں فرشتہ آیا، زمین روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، اب اس نے مٹی اٹھائی اور لے کے چلا۔ تو پروردگار نے کہا مٹی لے آئے؟ کہا اس بار زمین نہ روئی،
زمین نہ چیخی، زمین نہ چلائی، کہ ہوا سب کچھ، کہ پھر لے کیوں آیا، کہ ایک طرف تیرا حکم تھا اور دوسری طرف اس کا گریہ تھا، تیرا حکم میرے سامنے تھا اس لیے میں لے آیا۔ تھوڑا سا بیدار ہوں، تیرا حکم میرے سامنے تھا اس لیے میں لے آیا۔ بہرحال اب یہ سب ہو گیا، اب پروردگار کہتا ہے کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ مٹی سے مٹی آ گئی، کیا کہا؟ مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ بنائے گا کب؟ مستقبل میں۔ اعلان پہلے کر رہا ہے۔ اعلان اور تخلیق میں 14,000 سال کا فاصلہ ہے۔ اعلان 14,000 سال پہلے، تخلیق 14,000 سال بعد۔ یہ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ ان فرشتوں سے ہو رہا ہے کہ جن کے پاس نفس نہیں، نفس نہیں تو خواہش نہیں، خواہش نہیں تو تمنا نہیں، تمنا نہیں تو آرزو نہیں، آرزو نہیں تو خطا نہیں، گناہ نہیں تو گناہ نہیں، قسمت نہیں، یعنی پاک ہی پاک۔ یعنی اعلان 14,000 سال پہلے، تخلیق 14,000 سال بعد۔ یہ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ فرشتوں سے ہو رہا ہے۔ تو پروردگار نے اتنا غیب کیوں رکھا؟ یہ قدرت کا یہ مزاج ہے کہ جب بھی ہم ہادی کو بھیجیں گے پہلے انتظار کروائیں گے پھر دیدار کروائیں گے۔ صلوات بھیجے نا محمد۔ اتنا فاصلہ کیوں رکھا پروردگار نے؟ یہ تخلیق 14,000 سال پہلے اتنا فاصلہ کا قدرت کا یہ مزاج ہے کہ جب بھی ہم ہادی کو بھیجیں گے پہلے انتظار کروائیں گے، بعد میں دیدار کروائیں گے۔ اچھا یہ مٹی بن گئی، قائل سے پورا قرآن پڑھیے، یہی ہے کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، جبکہ انسانیت کا باپ مٹی سے نہیں بنا، عناصر اربع سے بنا۔ 4 چیزوں سے آدم بنے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ لیکن پروردگار نے کیا؟ مٹی سے بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں 4 ہوں وہاں ایک کا ذکر کیا جائے۔ سنت الہی کیا ہوا کہ جہاں 4 ہوں وہاں ایک کا ذکر کیا جائے۔ اب یہ عناصر اربع سے جناب آدم کتنے؟ 4 چیزوں سے بنے۔ مٹی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے ہم نے دیکھے چند دانے مٹھی میں لیے، ہم نے پانی میں پھینکے گل گئے، ٹھیک ہے، ہوا میں پھینکے اڑ گئے، آگ میں پھینکے جل گئے، ہم نے تراب میں پھینکے تو 1 کے 1000 واپس آ گئے۔ ہم نے 4 کو آزمایا، ایک نے ہماری امانت کو واپس کیا، نہیں اور کیا آپ نے؟ 3 نے ہماری امانت کو واپس نہیں کیا۔ بہرحال کیا کہا؟ مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ دیکھیں مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تین کے معنی ہے مٹی۔ ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے تراب، تراب کے معنی بھی مٹی۔ جب دونوں کے معنی مٹی ہیں تو پروردگار نے 2 لفظوں کے معنی ایک ہی ہے، تو 3 کے معنی بھی مٹی، تراب کے معنی مٹی۔ تو قرآن مجید میں اتنی بھیڑ کیوں کی پروردگار نے کہ 2 لفظ ہیں معنی ایک ہی ہے؟ آئیے معصوم سے معلوم کریں، فرزند رسول، آپ کے نانا پہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں 2 لفظ کے ایک ہی معنی ہے، کا کون سے؟ کا تین اور تراب کا غلط، دونوں کے معنی الگ الگ ہے۔ کا کیا مطلب؟ کا تین کے معنی ہے ملاوٹ والی مٹی، تراب کے معنی ہے خالص مٹی۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اب کل ایک جملہ میں نے پڑھا تھا، وہ جملے کا سہارا لینا چاہتا ہوں یہ جملہ پڑھنے کے لیے کہ تین کے معنی ہے ملاوٹ والی مٹی، تراب کے معنی ہے خالص مٹی۔ یعنی اسلام میں انسانیت کے رہبر، امامت کی پہلی کڑی، شجاعت کی بلندی، سخاوت کی انتہا، چمن امامت کا پھول، داماد رسول، حیدر کرار، فاتح خیبر کو ابو تین نہیں کہا، ابو تراب کہا۔ تراب کے معنی ہے خالص والی مٹی۔ علی ملاوٹ والوں کا باپ نہیں ہے، خالص والوں کا باپ۔ صلوات بھیجنا محمد۔ ایک اور صلوات بھیجنا محمد۔ اب اس کے بعد کیا کہا کہ جب میں اسے بنا لوں، جب مٹی آئی تو کیا کہا؟ جب میں اسے بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈالوں تب سجدہ کرنا۔ یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ خالی مکان کو سجدہ نہیں ہوتا۔ ادھر آدم کا پتلا بنا سجدے کے لیے عرش پہ، ادھر زمین پر کعبہ بنا سجدے کے لیے۔ ادھر آدم کا بدن بڑا رہا، ادھر کعبہ بڑا رہا۔
کیوں کہا جب تک روح نہ آ جائے، جب تک روح نہ جائے سجدہ نہ کرنا۔ ادھر آدم کے پتلے میں روح آئی، آدم لائے کے سجدہ ہو گئے، ادھر 13 رجب کو علی آئے کعبہ لائے کے سجدہ ہو گئے۔ صلوات بھیجنا محمد۔ 13 رجب کو علی آئے، کعبہ لائے کے سجدہ ہو گیا۔ کیا کہا کہ جب میں اسے بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈالوں تب سجدہ کرنا۔ ٹھیک، جب فرشتے، آپ مجھے بتائیے، جب فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے تو آدم کیا کر رہے تھے؟ آدم نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا پروردگار یہ کون ہے؟ کہا میں محمود یہ محمد، میں اعلیٰ یہ علی، میں فاطر السماوات یہ فاطمہ، میں موصل یہ حسن، میں قدیم الاحسان یہ حسین۔ تو پہلا کام کیا ہوا؟ پنجتن کی زیارت، اور دوسرا کام کہ ان کے نام یاد رکھنا ہے۔ پھر کیا کہا؟ ان کے نام یاد رکھنا۔ اب آپ بتائیے، ہمارے یہاں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اور ولادت کے بعد اسے پاک کیا جاتا ہے، درگاہوں میں لے جایا جاتا ہے، امام باڑے میں لے کے جایا جاتا ہے، مسجد میں لے کے جایا جاتا ہے، اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا سمجھدار ہو جاتا ہے، تو بچے سے کہا جاتا ہے کہو اللہ ایک، پنجتن 5، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ لوگ کہتے ہیں یہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں آپ کا کیا ہوتا ہے؟ بھائی کچھ نہیں ہوتا، آدم جیسا آدمی بنایا جاتا ہے۔ کیا سنا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، آدم جیسا آدمی بنایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ صاحب ابقات، پھر میں اسی جملے کو دوسرے انداز سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ صاحب ابقات حدیث نور کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ جب فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے تو آدم کیا کر رہے تھے؟ فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے، آدم کیا کر رہے تھے؟ آدم نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کا پروردگار کیا مجھ سے پہلے بھی کسی کو مٹی سے بنایا ہے؟ کہا نہیں، کسی کو نہیں بنایا ہے۔ کہا پھر یہ کون ہے کہ جن کی آنکھیں میری جیسی ہیں، جن کا چہرہ میرا جیسا ہے، جن کی آنکھیں میری جیسی ہیں، جن کے کان میرے جیسے ہیں، جن کے ہاتھ میرے جیسے ہیں؟ تو پروردگار نے کہا آدم یہ دیکھنے میں تمہارے جیسے ہیں لیکن ان کی اصل تمہاری جیسی نہیں ہے۔ یہ دیکھنے میں تمہارے جیسے ہیں لیکن ان کی اصل تمہاری جیسی نہیں ہے۔ اے آدم، انہی کی محبت میں لوگوں کو نجات ملے گی اور انہی کے بغض میں لوگ ہلاک ہوں گے، انہی کے بغض میں لوگ ہلاک ہوں گے۔ اب پہلا کام پنجتن کی زیارت، اس کے بعد ان کے نام یاد رکھنا۔ اب کہا آدم یہ جنت تمہارے لیے، کوثر تمہارے لیے، سلسبیل تمہارے لیے، ٹھیک، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب یہ جملہ اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے اب جیسے سنیں آپ کی مرضی ہے، میں شکایت نہیں کروں گا، پوری توجہ کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو جناب آدم نے شیطان کے بہکاوے میں اس درخت کا پھل کھایا، اور پھل کھانے کا پھل یہ ملا کہ آدم کو جنت سے نکال دیا۔ کیوں نکال دیا؟ اس لیے کہ آدم سے ترک اولا ہو گیا۔ یہ آدم کا ترک اولا نہیں ہے، یہ آدمیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو ایک پھل کھا لے وہ جنت میں رہ نہیں سکتا، جو پورا پھل کھا جائے۔ صلوات دے دینا محمد۔ ایک اور صلوات دے دینا محمد۔ جنت سے نکال دیا گیا، ٹھیک ہے، آدم کو جنت سے، آدم اس لیے کہ آدم سے ترک اولا ہو گیا۔ اب آدم اور حوا الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ جنت سے نکال دیا گیا۔ اب فریاد کر رہے ہیں آدم کہ یا اللہ حوا سے ملا دے، حوا سے ملا دے، حوا سے ملا دے۔ جب کافی فریاد کی تو پروردگار نے کہا ہے آدم ان ناموں کا واسطہ کیوں نہیں لیتے جو مجھے اچھے لگتے ہیں؟ ہائے ہائے تھک گئے ہیں آپ۔ ان ناموں کا واسطہ کیوں نہیں لیتے جو مجھے اچھے لگتے ہیں؟ تو جناب آدم نے پنجتن کا واسطہ دیا، دعا قبول ہو گئی، حوا آدم سے مل گئی۔ جب حوا اور آدم دونوں مل گئے تو پروردگار نے جبرائیل سے کہا کہ آدم کے لیے بہشت سے خیمہ لے کر آؤ، ٹھیک ہے۔ آدم کے لیے خیمہ آیا، کیوں؟ اس لیے کہ آدم کو
جنت سے بچھڑنے کا غم نہ ستائے، اس لیے خیمہ کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا، اور آدم کے لیے وہ خیمہ لگایا گیا، جناب آدم اور حوا اس میں مقیم ہوئی۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ کپڑا، یہ خیمہ کہاں سے آیا؟ جنت سے، یعنی اس کی ڈوریاں بھی جنت سے آئیں، اس کا کپڑا بھی جنت سے آیا، اس کی شاخ بھی جنت سے آئی۔ آئے ہائے نہیں غور کیا آپ نے؟ یعنی آدم کے لیے خیمہ جنت سے آ سکتا ہے، حسنین کے لیے کپڑے جنت سے نہیں آ سکتے۔ صلوات بھیجے نا محمد علیہ۔ اب یہ تاریخ کعبہ ہے، یہ کعبے کی پہلی تعمیر ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ پہلی تعمیر ہے، پوری توجہ۔ اب خیمہ آیا، جناب آدم اور جناب حوا اس میں مقیم ہوئے، اور اس کے بعد پروردگار نے فرشتوں سے کہا جاؤ آدم کے خیمے کے ارد گرد چکر لگاتے رہو، تاکہ جو دشمن آدم ہیں ان کو محفوظ رکھو، آدم کو ان سے محفوظ رکھو۔ فرشتے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے آدم کے خیمے کے ارد گرد چکر لگانا شروع کیے۔ جب عرصہ گزرا تو فرشتوں نے کہا پروردگار جب ہم آسمان پہ تھے تو بیت معمور کا، جب ہم اوپر تھے تو بیت معمور کا طواف کیا کرتے تھے، یہاں بھی کچھ انتظام کر دیں۔ تو جب پروردگار نے فرشتوں کی اس فریاد کو سنا تو کہا ٹھیک ہے، تو 4 جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ پتھر لے کر جاؤ۔ 4 پتھر آئے، ایک صفا سے آیا، ایک مروہ سے آیا، ایک کوہ طور سے آیا، ایک نجف سے آیا۔ 4 پتھر اللہ کے بتائے ہوئے نشان کے مطابق نصب کر دیے گئے۔ کعبہ کہتے ہی ہیں چوکور کو، نصب کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد فرشتوں کو طواف کرنا تھا، تو حکم ہوا کہ آدم کو حرم سے دور کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کو طواف کرنا ہے، فرشتوں کو طواف کرنا ہے، لہذا آدم کو حرم سے، حدود حرم سے دور کیا گیا۔ یہ آدم ہے، اگر فرشتوں کو طواف کرنا ہو کہ حدود حرم سے آدم کو دور کیا جائے، وہ علی ہیں، جب تک کعبے میں نہ آئے تو کعبہ قبلہ نہ بنے، لیکن وہ علی ہیں، جب تک کعبے میں نہ آئے کعبہ قبلہ نہ بنے۔ اب یہ کعبہ بن گیا، اب اس کے بعد اس کی دیواریں اٹھا دی گئی، اس کی اب یہ خاموشی جو ہے انشاءاللہ ضرور ٹوٹے گی، اس کی دیواریں اٹھا دی گئی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اب یہ کعبہ تو بن گیا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی اس میں ایک پتھر کی اور ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے حجر اسود۔ وہ کیا ہے؟ حجر اسود۔ یہ حجر اسود ہے کیا؟ یہ حجر اسود کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک فرشتہ ہے، اصل میں یہ فرشتہ ہے۔ جب اللہ نے اپنی توحید، نبی کی رسالت، معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے اپنی توحید، اللہ کی توحید، نبی کی رسالت اور میرے جد علی کی ولایت کا مسئلہ آیا تو یہ فرشتہ وہ فرشتہ ہے جس نے سب سے پہلے علی کی ولایت کا اقرار کیا، علی کی ولایت کا سب سے پہلے اس نے اقرار کیا۔ اب جب سب سے پہلے اس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا تو اللہ نے اس کو میثاق اس کے حوالے کر دی۔ یہ میثاق کیا ہے؟ یہ میثاق وہ ہے جو علی کی ولایت کے بارے میں سلسلے میں ارواح سے لیا گیا، یعنی جنہوں نے جن نے علی کی ولایت کا اقرار کیا اس کی بھی فہرست ان کے پاس ہے، جس نے انکار کیا اس کی فہرست بھی اس حجر اسود فرشتے کے پاس ہے۔ اب جو بھی آتا ہے اور چومتا ہے، چومتے رہو قیامت تک چومتے رہو، مزہ تو جب آئے گا جب یہی فرشتہ محشر میں تمہارے خلاف بولے گا، مزہ تو جب آئے گا جب یہی فرشتہ حجر اسود تمہارے خلاف بولے گا۔ اب پوری توجہ چاہتا ہوں، اب کعبے میں ایک پتھر تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، 3 پتھر اور ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے؟ ایک پتھر تو نہیں ہے، 3 پتھر اور، ان کی تاریخ کیا ہے؟ اب جیسے ہی پروردگار نے حکم کیا کہ اب حج کرو، آدم سے کہا اب طواف کرو، اب آدم آگے بڑھے، جیسے ہی آگے بڑھے تو اتنے میں شیطان آیا۔ جب شیطان آیا تو آدم نے جبرائیل کو دیکھا، شیطان کو دیکھا، تو جبرائیل نے کہا دیکھتے کیا ہو؟ پتھر مارو، دیکھتے کیا ہو؟ پتھر مارو۔ تو جناب آدم نے پتھر مارے، ٹھیک، پھر آگے بڑھے، پھر شیطان آیا، تو پھر جبرائیل نے کہا دیکھو نہیں، اس سے پیار سے بات نہ کرو بلکہ اس کو پتھر مارو، پھر پتھر مارے،
پھر آگے بڑھے، 2 مرتبہ ہو گیا، پھر آگے بڑھے، پھر شیطان آیا، جبرائیل نے کہا سے پیار سے بات نہ کرو، دیکھو نہیں بلکہ اس کو پتھر مارو۔ تو 3 جگہ شیطان ملا، جناب آدم نے 3 جگہ اسے پتھر مارے، اللہ نے فعل آدم کو رکن حج بنا دیا۔ کیا سن رہے ہیں؟ اللہ نے فعل آدم کو رکن حج بنا دیا۔ اب قیامت تک جتنے بھی حاجی آئیں، جتنے بھی حاجی آئیں اور جتنے بار آئیں، ان 3 کو پتھر مارے۔ تھوڑا سا بیدار ہو، قیامت تک جتنے بھی حاجی آئیں ان 3 کو پتھر مارے۔ پروردگار یہ کعبے میں پتھروں کی تعداد 4 کیوں ہے؟ کہ انہیں سمجھانے کے لیے، یہ بھی تو اپنے کو 4 یاری کہتا ہے، یہ بھی تو اپنے کو 4 یاری کہتا ہے۔ پروردگار نے کہا اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو کسی اور کے گھر نہ جانا بلکہ میرے گھر آ جانا، اس لیے کہ جب تک ایک کو چومو گے نہیں حج نہیں ہوگا، 3 کو مارو گے نہیں حج نہیں ہوگا۔ صلوات بھیجنا محمد۔ ایک اور صلوات بھیجنا۔ یہ ہے کعبے کی پہلی تعمیر، یہ ہے کعبے کی پہلی تعمیر۔ اچھا یہاں پر روک کے آپ کے سامنے عرض کروں، ایک شخص ہمارے چھٹے امام کے پاس آیا، ایک صلوات بھیجے نا بابا، اور آنے کے بعد کہتا مولا ہمیں آپ کے جد کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا کہا؟ مولا آپ کے جد کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ تو میرے مولا نے مسکرا کے کہا کیا؟ کہ ضرور تو نے کوئی حرام غذا کھائی ہوگی۔ کیا سنا ہے؟ ضرور تو نے کوئی حرام غذا کھائی ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہ فضیلت کے لیے پاک غذا کا ہونا ضروری ہے اور محبت کے لیے پاک نسل کا ہونا ضروری ہے۔ اور علی کی محبت پاک دامنی پہ ملتی ہے۔ علی کی محبت کہاں ملتی ہے؟ پاک دامنی پہ ملتی ہے۔ اچھا کہا یہ بتا کون سی حدیث تیری سمجھ میں نہیں آتی؟ کون سی حدیث تیری سمجھ میں نہیں آتی؟ تو اس نے کہا مومن کا دل کعبے سے افضل، مومن کا دل کعبے سے افضل۔ کہ اس میں تیری سمجھ میں کیا نہیں آتا؟ کہ مولا مومن کا دل ہے، کعبہ کعبہ ہے، کعبے کا طواف کر کے لوگ حاجی بنتے ہیں۔ تو میرے مولا نے کہا کہ کعبے کا طواف کر کے لوگ حاجی بن سکتے ہیں تو علی سے محبت کر کے لوگ مومن نہیں بن سکتے۔ کہ مولا پھر بھی کعبہ کعبہ ہے، مومن کا دل ہے۔ تو میرے مولا نے کہا اچھا یہ بتا کہ میرے جد نے کعبے میں کتنے دن قیام کیا؟ تو اس نے کہا 3 دن۔ تو میرے مولا نے کہا جس میں میرا جد 3 دن قیام کر لے وہ اتنا محترم ہو جائے اور جس کے دل میں مستقل قیام ہو، جس کے دل میں مستقل قیام ہے، اس کا کیا لوں؟ تو یہ جو ہمارے سینے میں ہمارے دل میں یہ علی کی محبت ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت کا نام ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، چھوٹی موٹی نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کہیں گے اتنی بڑی نعمت کیسے؟ تو ایک شخص غالباً ہمارے دوسرے امام کے پاس آیا، صلوات بھیجے تو غالباً، تو آنے کے بعد اپنی پریشانی بیان کرنے لگا، مولا میں بہت غریب ہوں اور بھوکا ہوں، پردیسی ہوں۔ تو مولا نے اس سے کہا، جب اس نے اپنی یہ بیان شروع کی تو مولا نے کہا اچھا یہ بتا کیا تیرے دل میں، جب اس نے اپنے کو غریب کہا اور غریب الوطن کہا، پردیسی کہا، مجبوری بیان کی، تو مولا نے کہا اچھا یہ بتا کیا تیرے دل میں میرے بابا علی کی محبت ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا ہے۔ تو مولا نے کہا اچھا یہ جو محبت تیرے دل میں علی کی ہے یہ 500 درہم میں بیچے گا؟ کہا نہیں بیچوں گا۔ کہا 1000 میں بیچے گا؟ کہا نہیں بیچوں گا۔ کہا 2000 میں بیچے گا؟ کہا نہیں بیچوں گا۔ کہا 3000 میں بیچے گا؟ کہا نہیں بیچوں گا۔ کہا 4000 میں بیچے گا؟ کہا نہیں بیچوں گا۔ کہا 5000 میں بیچے گا؟ کہا نہیں بیچوں گا۔ تو میرے مولا نے کہا ارے تم تو بڑے مالدار ہو، فقیر تو وہ ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے۔ صلوات بھیجنا محمد۔ فقیر وہ ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں۔ تو علی کی محبت پاک دامنی پہ ملتی ہے،
کہاں ملتی ہے؟ پاک دامنی میں ملتی ہے علی کی محبت۔ اور یاد رکھیے گا کہ علی کی محبت میں جینا کمال نہیں ہے، بلکہ ان کی محبت میں مرنا کمال ہے، باقی رہنا کمال ہے۔ علی کی محبت میں جینا کمال نہیں ہے، بلکہ ان کی محبت میں مرنا کمال ہے، باقی رہنا کمال ہے۔ ذرا دیکھیے، یہ سب کا ماننا ہے اور سب کا عقیدہ ہے، اور بغیر اس کے کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ سب کا ماننا ہے کہ سب کی شفاعت کے لیے ہمارا مولا قبر کی وادیوں میں آتا ہے، ہماری شفاعت کے لیے ہمارا مولا قبر کی وادیوں میں آتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جب ہمارا مولا ہماری شفاعت کے لیے آئے تو ہمارا سر امام کے سامنے ادب سے جھکے، شرمندگی سے نہ جھکے، ادب سے جھکے، شرمندگی سے نہ جھکے۔ سر ادب سے کیسے جھکتا ہے اور شرمندگی سے کیسے جھکتا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ نادان بنے بیٹھے رہیں وہ ایک الگ کی بات ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے کعبہ، یہ ہے کعبے کی پہلی تعمیر۔ اور کربلا کیا ہے؟ آئیے، کربلا کیا ہے؟ آج کی جو تاریخ ہے وہ اللہ کے حبیب کے حبیب کی تاریخ ہے، اللہ کے حبیب کے حبیب کی تاریخ سے منسوب ہے۔ لیکن آج 3 محرم نکل گئی اور 4 محرم کی شب لگ گئی، اور جیسے جیسے یہ تاریخیں آگے بڑھے گی ہمارا دل گھروں میں نہیں لگے گا۔ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام نے، جملہ آپ کے سامنے کرنا ہے، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کیا کہا کہ جیسے صحابی مجھے ملے ایسے صحابی نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے۔ تو رسول کے صحابی میں اور حسین کے صحابی میں کیا فرق ہے؟ بس آنے کا اور جانے کا فرق ہے۔ نبی کے صحابی اور حسین کے صحابی میں آنے اور جانے کا فرق ہے۔ یعنی نبی بلاتے رہے وہ آئے نہیں، حسین جانے کو کہتے رہے وہ گئے نہیں، اتنا سفر ہے۔ نبی بلاتے رہے وہ آئے نہیں، اور حسین نے کہا جاؤ وہ گئے نہیں، بس یہ 2 فرق ہے، بس اتنا سا فرق ہے نبی کے صحابی میں اور حسین کے صحابی۔ کیا کہا؟ جیسے صحابی مجھے ملے ایسے صحابی نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو۔ تو آج کس صحابی کا ذکر ہے؟ حبیب ابن مذاہب، حسین کے بچپن کے دوست۔ ہاں عزادارو، حسین کربلا میں وارد ہو گئے، اپنے ایوان و انصار کے ساتھ کربلا میں وارد ہو گئے، خیمے نصب ہو گئے۔ جناب زینب کہہ رہی ہیں بھیا یہ کیسی زمین ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، جب سے میں زمین پر آئی ہوں میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ جب رات کی تاریکی چھاتی ہے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے، وہ بی بی چیخ چیخ کر کہتی ہے ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ اور اکثر میں نے دیکھا ہے وہ بی بی اپنے بالوں کو پھیلائے ہوئے سرزمین کربلا کو صاف کرتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ بہن زینب تو نے نہ پہچانا، وہ ہماری تمہاری دکھیا ماں فاطمہ زہرا ہے۔ ہاں عزادارو، فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، بہن بھائی کے منس و مددگار بنی ہوئی ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام کے جناب زینب نے پوچھا بھیا کون آیا ہے؟ کہا وہ میرے ساتھ آیا ہے، کسر ساتھ آیا ہے، شمر آیا ہے۔ جیسے ہی شمر کا نام سنا گا بھیا یہ نام تو سنا ہوا لگ رہا ہے، بھیا کیا ہماری مدد کو کوئی نہیں آئے گا؟ کیا ہماری مدد کو کوئی نہیں آئے گا؟ تو بہن کی خواہش پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا اور لکھا حبیب تمہارا آقا مولا کربلا کے میدان میں کھل چکا ہے، حبیب ہو سکے تو جلدی آ جاؤ، اس لیے میں اکیلے نہیں ہوں، میرے ساتھ علی کی بیٹی زینب بھی ہے۔ اور اس کے بعد جب خط لکھا تو جناب زینب سلام اللہ نے کہا بھیا ایک جملہ میری طرف سے بڑھا دینا کہ حبیب تمہیں زینب نے سلام کہا ہے، حبیب تمہیں زینب نے سلام کہا ہے۔ حضرت قاسم خط لے کر پہنچا، حبیب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھانے جا ہی رہے تھے، جیسے ہی پہلا لقمہ اٹھایا بڑھایا
اور اپنے دہن تک پہنچی رہا تھا وہ لقمہ کہ اتنے میں کب باب ہوا. پوچھا، حبیب نے پوچھا کون؟ کہا میں حسین کا قاصد ہوں. جیسے ہی یہ سنا تو تاریخ بتاتی ہے کہ حبیب دروازے پہ اتنی تیزی سے دوڑے کہ ایک پاؤں میں اپنی نالین کو پہنا، دوسرے پاؤں نہیں پہن پا. اتنی تیزی سے دوڑے اور دوڑنے کے بعد دروازے کو کھولا. کھولنے کے بعد کون کا قاصد؟ حسین کا. خط لے کر آیا. خط کو لیا. لینے کے بعد خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، خوشبو سے بھرا ہوا خط، اور اسے پڑھنا شروع کیا ہے. حبیب تمہارا آقا مولا کربلا کے میدان میں گر چکا ہے، اور حبیب ہو سکے تو میری مدد کو آؤ. میں اکیلے نہیں ہوں، میرے ساتھ علی کی بیٹی زینب بھی ہیں، ٹھیک ہے، میرے ساتھ بیویاں بھی ہیں. اب اس کے بعد جیسے ہی حبیب نے خط کو پڑھا سر جھکا کر بیٹھ گئے. اتنے میں حبیب کی زوجہ آئی. آنے کے بعد پوچھا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کس کا خط ہے؟ کہ حسین ابن علی کا خط ہے، مدد کے لیے بلایا. کہ پھر کیا سوچ رہے ہو؟ کہ سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں، سیاسی جنگ ہے، اور میں حبیب اپنے بیوی کا امتحان دے رہے تھے، اب میں بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، اب تیرا بھی خیال ہے. تو جیسے ہی حبیب نے یہ کہا تو حبیب کی زوجہ نے اپنے سر سے ردا اتاری، اور اتارنے کے بعد حبیب کی طرف پھیر دی. کہا اسے پہن لو اور اپنی تلوار کو میں جاتی ہوں مدد کے لیے. جیسے ہی یہ کہا تو حبیب تڑپ گئے، اور تڑپنے کے بعد کہتے ہیں میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. ایسا ہو سکتا ہے کہ بچپن کا دوست حبیب میرے بچپن کا دوست مجھے بلائے، میرا آقا مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں. فوراً جیسے ہی یہ کہا تو حبیب آگے بڑھے، غلام کو بلایا، چونکہ کوفے کے حالات سازگار نہیں تھے. غلام سے کہا کہ فلاں مقام پر ملنا، میں آ جاؤں گا. غلام گھوڑے کو لے کر وہاں پہنچا اور حبیب کا انتظار کر رہا تھا. حبیب کو آنے میں کچھ دیر ہوئی. جب کچھ دیر ہوئی تو حبیب جب وہاں پہنچے تو گھوڑے میں اور غلام میں گفتگو ہو رہی تھی. گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. تو غلام نے کہا تو گھبرا نہیں، اگر آقا نہیں آئے تو میں تیرے اوپر سوار ہو کر حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا. اب جیسے ہی حبیب نے سنا، غلام کو سینے سے لگایا، غلام کو سینے سے لگایا. ہاں دادارو، اب یہ قافلہ، یہ غلام کا اور حبیب کا قافلہ، آقا کا قافلہ یہاں سے چلا. جیسے ہی سرزمین کربلا پر پہنچے، جیسے ہی مولا حسین نے گھوڑے کی ٹاپ کو، حبیب کے گھوڑے کی ٹاپ کو محسوس کیا، کہ عباس آگے بڑھو، میرے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے. عباس آگے بڑھو، میرے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے. خیمے میں خوشیوں کا ماحول چھایا کہ کوئی مدد کو آیا ہے. وہاں لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، یہاں کوئی مدد کو آیا ہے. یہ خوشیوں کا ماحول چھایا. اب اتنے میں جناب زینب نے جناب فضل سے پوچھا فضل کون آیا ہے؟ کہ حسین کے بچپن کا دوست حبیب آئے ہیں، حبیب آئے ہیں. اب جیسے ہی یہ کہا، جیسے ہی یہ کہا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا فضل جاؤ حبیب کو میرا سلام کہہ دو، حبیب کو میرا سلام کہتے. جناب فضل آئی. آنے کے بعد کہ حبیب تمہیں علی کی بیٹی زینب نے سلام کہا ہے. جیسے ہی حبیب نے سنا، اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مارنا شروع کیا. آئے اہل بیت نے وہ بتایا ہے کہ علی کی بیٹی غلام کو سلام کرے. اہل بیت نے وہ بتا پڑا ہے کہ علی کی بیٹی غلام کو سلام کرے. ہاں بدارو، وقت آگے بڑھا. اب حبیب خیمے کے چاروں طرف پہرا دے رہے. دیکھیے قیامت کے جملے ہیں، پر زیادہ دیر نہیں عرض کرنا. حبیب خیمے کے چاروں طرف پہرا دے رہے، پہرا دے رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں. اتنے میں حبیب نے کچھ سنا. جب کچھ سنا تو اور عجیب ہے. اور سنا تو کیا سنا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی حسین سے کہہ رہی ہیں اے بھیا، اے بھیا، بابا کے ساتھیوں نے بھی، یعنی نبی کے ساتھیوں نے بھی، نانا کے ساتھیوں نے بھی نانا کو چھوڑ دیا، بابا کے ساتھیوں نے بھی بابا کو چھوڑ دیا، بھائی حسن کے ساتھیوں نے بھی حسن کو چھوڑ دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب یہ وقت آئے، شہادت کا وقت آئے تو سب تمہارا ساتھ چھوڑ دے.
جیسے ہی حبیب نے یہ جملے سنے فوراً صحابیوں کے پاس آئے اور آنے کے بعد علی کی بیٹی زینب کو ہم پر یقین نہیں ہے، ہم پر یقین نہیں ہے۔ ہاں عزیزانو، سب نے اپنے اپنے نیزے کو اپنے سینے پہ رکھا اور رکھنے کے بعد اپنے سینے کو ٹکایا اور اس کے بعد تلوار کو اپنی گردن پہ رکھا، تلوار کو اپنی گردنوں پہ سارے صحابیوں نے رکھا، سارے انصاروں نے رکھا، اور رکھنے کے بعد حسین کو آواز دی، مولا حسین خیمے سے نکلے، اور نکلنے کے بعد اب یہ منظر دیکھا تو کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کی بہن زینب کو، علی کی بیٹی زینب کو ہم پر اعتماد نہیں ہے تو کہیں علی کی بیٹی زینب اشارہ کریں تو ہم اپنے سینے کو اتنی زور سے دبائیں گے کہ نیزہ باہر نکل جائے گا اور ہم اپنے سر کو تن سے جدا کر دیں گے۔ آزادارو جیسے یہ سنا کہا مجھے یقین ہے، سب کو سینے سے لگایا، سب کو سینے سے لگایا۔ آزادارو اب وہ وقت بھی آیا کہ کربلا کے میدان میں سارے انصار شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے۔ حسین اپنے دوستوں کو یاد کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، حلمل کی صدا بلند کی تو کٹے ہوئے لاشوں سے آوازیں بلند ہونے لگی، لبیک 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 یا ابن رسول اللہ، لبیک یا ابن رسول اللہ۔ ماتم حسین یا حسین۔ تیرا بلا معلق ہے اما بہت اذیت ہے، تیرا بلا معلق ہے اما بہت اذیت ہے، گھوڑ سے گر کر مات پکارا کہنے وقت مصیبت ہے، تیرا بلا معلق ہے اما بہت اذیت ہے، کوئی بدتر سپاہیوں میں نہیں رہا، باقی مادر نہا کے اپنے لہو سے دنیا سے ہو گیا رخصت لشکر، کوئی بدتر سپاہیوں میں نہیں رہا، باقی مادر نہا کے اپنے لہو سے دنیا سے ہو گیا رخصت لشکر، امت آنے آ جاؤ تمہاری سخت ضرورت ہے، تیر بلا شمولت ہے اما بہت اذیت ہے، زمین پہ ایڑیاں رگڑ کر گزر گیا اکبر میرا، کٹا کے بازو دلا وہ اپنے پڑا ہے دریا پر میرا، زمین پہ ایڑیاں رگڑ کر گزر گیا اکبر میرا، کٹا کے بازو دلا وہ اپنے پڑا ہے دریا پر میرا، گلے پہ زخمی تیر لیے اصغر تیرے تربت ہے، تیروں پہ لاشم مخلق ہے اما بہت اذیت ہے، نہ بھانجے ہیں نہ بھتیجے نہ پاس میں بیٹھے بھائی، ادھر تیروں تبر ہزاروں ادھر ہے میری تنہائی، ڈھلنے لگا ہے اب سورج سامنے شام غربت ہے، تیروں پہ لاشاں معلق ہے اما بہت اذیت ہے،
اونچا ہے تیرے دم سے سید عالم اسلام کا پرچام، اسلام کا پرچام کرتا ہے تیرے غم میں زمانہ سدا ماتا، ہر سو ہے تیرا ہر سو ہے تیرا، آتی ہے یہ کانوں میں صدا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے شہ کو یہ زہرا لکھتی ہے نام، صغرا ہے بیمار، صغرا ہے بیمار، شہ کو یہ زہرا لکھتی ہے نام، صغرا ہے بیمار، صغرا ہے بیمار، جلد خبر لو کہ بابا صغرا ہے بیمار، صغرا ہے بیمار، شہ کو یہ صغرا لکھتی ہے نام، صغرا ہے بیمار، صغرا ہے بیمار، جب سے ستارے آپ سفر میں لگتا نہیں دل میرا بھی گھر میں رہتا ہے سر درد بھی سر میں رہتی ہے تکلیف جگر میں کوئی نہیں دیکھنے والا صغرا ہے بیمار، صغرا ہے بیمار، شہ کوئی صغرا لکھتی ہے نام، صغرا ہے بیمار، صغرا ہے بیمار، دل سے بہلاؤں گود میں لے کر کس کو جھلاؤں، جھولا کسے دن رات جھلاؤں، لوریاں کس کو میں سناؤں، کس کو سناؤں درد کا قصہ، صغرا ہے بیمار، صغرا ہے بیمار، شہ کوئی صغرا لکھتی ہے نام،
تھی جب ہنستا ہنس گئی اس کی جدائی چاک ہے دل پر شک نہ کہیں ہو جائے کرے گا قسمت نے یہ دل ہے دکھایا سو گیا ہے بیمار سو گیا ہے بیمار السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأبيك السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وأسراء كربلاء ورحمة الله وبركاته.
डिजिट का ही मेरा नहीं चिप क्वालिटी सब कुछ डिजिट का ही है इधर भी दिखा रहे नहीं दिख रहा कैसे उसका मतलब वजन के वजह से हो रहा कुछ वजन की वजह से गिर हाँ वजन ठीक है कसम नहीं खाती है डाले वाले में तो नहीं कीजिए तो नहीं कीजिए उसको मोबाइल के लिए रख दें अरे हाँ इधर घर जाने का भी दिखा दे क्या घर तक ले जा कर ले आप